10 اپریل کے حوالے سے آج سے 4 سال پہلے رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، اور آج کے دن عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ جو گزشتہ رات گزری ہے تقریباً 12:30 بجے 2022 میں 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، اور وہ تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی تھی اس کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری آئین کے منافی کہہ کر ریجیکٹ کر چکے تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے انٹروین کیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 69 کو مسمار کیا، بلڈوز کیا، اور وہ سارے کا سارا عمل جو ہے جو تحریک عدم اعتماد ریجیکٹ کی گئی تھی، چونکہ وہ تحریک عدم اعتماد ایک سائفر کے نتیجے میں، غیر ملکی مداخلت کے نتیجے میں عمل پذیر ہوئی تھی، اور غیر ملکی حکم پہ اس پہ عمل کیا جا رہا تھا، اس کے شواہد موجود تھے ہر طرح کے، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ بیرونی سازش ہوئی ہے، اور پھر وہ جو سائفر آیا تھا اس سائفر کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے، نہ صرف وہ والی جو عمران خان صاحب کے زمانے میں جو اجلاس ہوا، بلکہ اس کے بعد جو شہباز شریف امپورٹڈ سرکار کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اجلاس ہوا، اس میں بھی اس کو سازش قرار دیا گیا تھا اور اس کو بیرونی مداخلت قرار دیا گیا تھا، اور جو عمران خان صاحب کی کابینہ نے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو انڈو نہیں کیا گیا تھا، لہذا اس پہ متفق کا فیصلہ تھا کہ وہ بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ہی تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی۔ اب 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کیا ہوا تھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھلوائے گئے، ان کو چیف جسٹس کو گھروں سے نکالا اور ان کو ججز کو لا کے بٹھا دیا گیا عدالتوں میں، کمرہ عدالت نمبر 1 میں لا کر بٹھا دیا گیا کہ ہم کسی وقت بھی آپ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حکم کے عین مطابق اور ہماری خواہشات کے عین مطابق اس کو آج رات مکمل نہ کیا تو پھر آپ کو ہم جیل میں ڈالیں گے اور ٹانگیں توڑ دیں گے۔ باہر قیدیوں کی وین لا کر کھڑی کر دی گئی، بڑی بڑی خبریں چلوائی گئیں۔ ہم اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے 9:30 بجے سے لے کر رات 12:30 بجے تک، اور یہ سارا منظرنامہ ہم اپنی آنکھوں سے بنفس نفیس دیکھ رہے تھے، اور جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جنرل باجوہ صاحب بے چین تھے وہ پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا، اور نہ صرف قیدیوں کی وین آ گئی بلکہ حکومت کا کنٹرول بھی اس وقت حاصل کر لیا گیا۔ ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، لیکن FIA کو حکم دیا جا رہا تھا کہ جناب کابینہ کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں، فلاں وزراء کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں، اور اس کے بعد پتہ بھی چلا تو لہٰذا حکومت اس سے پہلے ہی کنٹرول کر لی گئی تھی، جبکہ عمران خان صاحب ان کی کابینہ موجود تھے۔ اور آخری رات کیا ہوا تھا؟ آخری رات عمران خان کی کابینہ نے، اس وقت کی وفاقی کابینہ نے جو سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، سیمی ڈی کلاسیفائی کر کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ سائفر جو ہے اس کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوائی جائے، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بھجوائی جائے، لائبریری میں رکھ دی جائے، وہاں پہ ارکان پارلیمان اس کو خود پڑھیں، اور چیف جسٹس کا علم بھی لایا جائے کہ یہ سائفر ہے، یہ حکم آیا تھا اور یہ حکم کے تحت ہی تحریک عدم اعتماد ہوئی ہے۔ اس لیے جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے دی تھی، رولنگ دی تھی، وہ بالکل درست تھی۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ کے ذریعے حکم دلوایا گیا تھا کہ آپ نے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب رات 12 بجے ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد کا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن اسد کیسر صاحب نے انکار کر دیا، اور اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، کابینہ کے ارکان بھی تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ اس تحریک عدم اعتماد کو سپریم کورٹ کے حکم پر جو کہ غیر آئینی حکم تھا اس کو نہیں مانیں گے، لہٰذا اسد کیسر صاحب نے انکار کر دیا اور فیصلہ ہوا کہ اسد کیسر استعفیٰ دے دیں گے۔ اسد کیسر صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور اس وقت کوئی بھی اسپیکر نہیں تھا، اور قاسم خان سوری صاحب بھی اس وقت براجمان نہیں تھے، لہٰذا ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے استعفیٰ دیا اور قومی اسمبلی کا کنٹرول سنبھال لیا سردار ایاز صادق صاحب نے، پھر ایاز صادق صاحب جو کہ مسلم لیگ نواز کے تھے، انہوں نے پھر تحریک عدم اعتماد کا جو پروسیس ہے سو کالڈ وہ پورا کروایا،
اور یہ اس رات ہوا، اور اس کے بعد اگلا جو ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمران خان صاحب ڈائری پکڑی اور تقریباً 12 بج کے کچھ منٹ پہ وہ بنی گالہ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چند دنوں میں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور پھر وہ دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے۔ جن باجوہ صاحب کا یہ خیال تھا، اور پھر ہم ان کو لالی پاپ دیں گے۔ تو عمران خان صاحب پی ایم ہاؤس سے نکلے اور بنی گالہ چلے گئے۔ آئین اور قانون کے مطابق وہ مزید اس وقت تک وزیر اعظم کے طور پہ براجمان رہ سکتے تھے، احکامات جاری کر سکتے تھے، جب تک کہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہ ہو جاتا اور اس کا حلف نہ ہو جاتا۔ لیکن عمران خان صاحب نے ڈائری اٹھا کے بنی گالہ گئے اور واپس وہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں آئے اور بالکل لا تعلق ہو گئے، اور انہوں نے دوبارہ رجوع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر جناب جنرل باجوہ صاحب نے اور سروسز چیف اس وقت کے، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو فیئر ویل دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا کہ تمام مسلح افواج کی قیادت کی طرف سے ہم آپ کو الوداعی ڈنر دیتے ہیں، تو آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اس سے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہماری ملاقات، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب میں جو کروں گا وہ میری مرضی ہے۔ لہذا انہوں نے تحریک شروع کر دی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو جو پیشن گوئیاں کی وہ بالکل درست ثابت ہوئیں، اور اس کے اکارڈنگلی سب کچھ ہوتا گیا۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ 4 سال جو کچھ پی ٹی آئی کو کچلنے کی کوشش کی گئی، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی فیملی ممبر کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، 4 سال سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کچل دیا جائے، پی ٹی آئی کو کچل دیا جائے، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ 4 سال بعد بھی جن 4 وجوہات کی بنا پر، 3-4 وجوہات کی بنا پر جو کہا گیا کہ عمران خان کو ہم اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ یہ معیشت خراب ہو رہی ہے، یہ معیشت کو ٹھیک نہیں کر رہی، ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، ان کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ان کی داخلہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ان کی افغان پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ ان کے الزامات عائد کیے گئے۔ جبکہ حقیقی طور پر عمران خان صاحب کے زمانے میں دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے کووڈ-19 جو آیا، کووڈ کو جو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا، پاکستان ٹاپ 3 ممالک میں شامل تھا، اور معاشی ترقی 6.2% کے حساب سے کر رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، یہ معاشی ترقی کی رفتار تھی۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری کہیں کم تھی، اور ہیلتھ کارڈ اناؤنس کر دیا گیا تھا، کسان کارڈ اناؤنس کر دیا گیا تھا، اور لوگ استفادہ کر رہے تھے، قوت خرید بڑھی ہوئی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، ریل پیل تھی، اور سرمایہ کاری آ رہی تھی، ہماری صنعتیں چل رہی تھیں۔ لیکن یہ سب کچھ نظر نہ آیا، اور اس کے بعد 4 سال سے، اس وقت سے لے کے آج تک، امپورٹڈ سرکار، کاکڑ سرکار، اور اس کے بعد آپ کی موجودہ الیکشن چور سرکار، ان سب سرکاروں کو آزما کر دیکھ لیا، پاکستان بدترین حالات میں ہے اس وقت بھی۔ نہ معیشت ان سے ٹھیک ہوئی، نہ سرمایہ کاری آئی، غربت، مہنگائی، بے روزگاری اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، اور خط غربت سے 50% آبادی خط غربت سے نیچے جا چکی ہے۔ کوئی بھی باہر سے کوئی ملک آپ کے پاس سرمایہ کاری کرنے کے لیے، فورن انویسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ نہیں آ رہی۔ قرضوں کی معیشت تلے ملک ڈوب چکا ہے، اور اس حد تک کہ 75 سالوں میں جتنا قرضہ لیا گیا اتنا قرضہ انہوں نے 4 سالوں میں لیا ہے، یعنی کہ قرضہ تقریباً ڈبل ہو چکا ہے، اور وہ ہے آلموسٹ 82,000 ارب روپے کا قرضہ اس وقت ہو چکا ہے، جو کہ 38,000 ارب روپے قرضہ صرف شہباز اینڈ کمپنی کی سرکار میں لیا گیا، اور اس سارے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ، اور بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اور عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، کارکنان کو، وکلا کو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو، سیاسی کارکنان کو، اور انسانی حقوق کے لیے علم بلند کرنے والوں کو، میڈیا پرسنز کو، سب کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے یا بڑی بڑی سزائیں سنائی ہیں جھوٹے مقدمات میں۔ اس دوران 4 دفعہ گولی چلی، 9 مئی کو گولی چلی، فالس فلیگ آپریشن، 26 نومبر کو گولی چلی، مرید پہ گولی چلی، آزاد کشمیر گولی چلی، اور پھر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جو لوگ احتجاج کے لیے نکلے ان پر بھی گولی چلا دی گئی۔ اور ان کا ہے یہ پچھلے 4 سال سے لاٹھی اور گولی سے یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے پچھلے 4 سال کا حساب، اور ابھی تک بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پاکستان کے عوام نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں
उस हुकूमत को, उस हुकूमती टोले को, उस इत्तेहाद को, सियासी इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया जिसके बारे में एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये हमारे घोड़े हैं। वो तमाम घोड़े जो हैं उनके पल्ले कुछ नहीं रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी, मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त दी, मौलाना फजल रहमान साहब को, ANP को, MQM को, काफ लीग को, तमाम सियासी जमातों को तने तनहा उसने गिरा दिया और वो भी जेल में बैठकर। और फिर जो रजीम चेंज ऑपरेशन, जो इमरान खान साहब कहते थे कि ये बैरूनी एजेंडा है और बैरूनी साजिश है और बैरूनी दबाव है, उसकी तस्दीक पीपल्स पार्टी ने भी की, मुस्लिम लीग नवाज ने भी की, उसकी तस्दीक मौलाना फजल रहमान ने की, ANP ने की, MQM ने की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी ने की, BNP मेंगल ने की। तमाम उस वक्त की जमातों ने उस बात की तस्दीक की कि हमें बुलाकर कहा गया, जनरल बाजवा ने बुलाकर कहा, सबको बुलाकर कहा कि जनाब हम इमरान खान का हुकूमत का तख्ता उलटने लगे हैं, ये तहरीक अदम एतमाद है, इसको सब मिलकर सपोर्ट करें। और जो छोटी जमातें थी उनको कहा गया कि आप इमरान खान की इत्तेहाद छोड़ें और ये नया इत्तेहाद है इनके हवाले कर। और उन्हीं लोगों को दोबारा मुसल्लत कर दिया हमारी फौजी क़यादत ने, जिनके बारे में पिछले 25 साल से फौजी क़यादतें, फौजी जर्नैल जो हैं हमारे मुसल्लह मिलिट्री लीडरशिप जो ये कहती रही कि यही खानदान है जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया है और इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ा है। लेकिन जब अवाम ने देखा उन सबको लाकर दोबारा मुसल्लत कर दिया, अवाम ने भी 8 फरवरी 2024 को मुस्तरद कर दिया। उससे पहले ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, तो ज़िमनी इलेक्शन में भी इमरान खान ने 80% सीटों पर कामयाबी हासिल की और खुद वो तकरीबन 7-8 सीटों पे या 10 सीटों पे इकट्ठे इलेक्शन लड़ा। सिर्फ एक सीट उन्होंने हारी, बाकी सब सीटों पे वो जीत गए तने तनहा। तो ये मकबूलियत का आलम था और यही मकबूलियत जो है ये इनके लिए मुसीबत बन गई, वबाले जान बन गई और खौफजदा कर दिया उन्होंने पूरी की पूरी सियासी क़यादतों को और मिलिट्री लीडरशिप को। ये लड़ाई उस वक्त से चल रही है और आज तक जारी और सारी है। और इमरान खान पे जो कुछ जेलों में हो रहा है, उनके साथ, उनके पार्टी कारकुनों के साथ, रहनुमाओं के साथ, खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, ये सब हमारे सामने है। और इस दौरान शहीद अरशद शरीफ का कत्ल भी किया गया, केनिया में जाकर पीछा करके उनका कत्ल हुआ और वो भी अभी तक पेंडिंग है मामला और उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। तो ये है 4 साला रजीम चेंज ऑपरेशन की कहानी। अब आते हैं जरा ताज़ा तरीन खबरों की तरफ और वो है मामला कि अभी तक जंगबंदी का मामला है और मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके और इतलात हैं कि ये मुज़ाकरात हफ्ते और इतवार को होंगे। यानी कि आज इतला है कि अमरीकी नायब सदर जो हैं वो रवाना हो चुके हैं अमेरिका से पाकिस्तान की तरफ और उनकी जो सिक्योरिटी और उनकी लॉजिस्टिक्स और उन्होंने किन गाड़ियों में सफ़र करना है वो सब के सब एडवांस जो है सिक्योरिटी टीम उनकी पहुंच चुकी है। ईरान के वजीर खारजा और ईरान के स्पीकर अभी तक नहीं पहुंचे। एक फेक वीडियो दिखाई गई और उसको ट्वीट भी किया गया सोशल मीडिया पर और वो थी कि ईरान का जो डेलीगेशन है वो जहाज में आ रहा है और उसको हमारे लड़ाका त्यारे, हमारी एयरफोर्स जो है उसको लेकर आ रही है, फिजाओं में उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सलामी दे रही है। और उस पर कुछ लोगों ने बगैर तस्दीक के ट्वीट भी कर दिया, लेकिन जब आगे चेक किया गया तो पता चला ये 2019 में जब मोहम्मद बिन सलमान आ रहे थे, क्राउन प्रिंस इमरान खान साहब के ज़माने में, ये उनकी वीडियो है। उनकी आमद पे जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया था ये वो मामला है। तो लिहाजा बयानियां बनाने के चक्कर में जाली खबरें भी अभी तक चल रही हैं। और दूसरी जानिब लबनान का मामला जो है वो ज़्यादा सीरियस है और ईरान ने कहा है कि लबनान जंगबंदी का हिस्सा है और ईरान जो है वो लबनान से कभी भी लाताल्लुक नहीं हो सकता। लिहाजा जब तक लबनान में जंगबंदी नहीं होगी मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते। और फिर उसके बाद हुआ ये कि ईरान और इसराइल और लबनान के बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करवा दिए गए हैं और फिल वक्त जंगबंदी है। ईरान की तरफ से किसी किस्म का कोई मिसाइल नहीं दागा गया, कोई ड्रोन हमला नहीं किया गया और अब इंतजार किया जा रहा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान भी मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए और अगर जंगबंदी नहीं होती तो मामला खराब है। और इसी तरीके से जो मुज़ाकरात होने हैं अमरीकी नायब सदर JD वेंस और उसके बाद विटकॉफ और तीसरे हैं सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर,
اگر ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس کا نتیجہ بھی، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بھی ان کو عقل کی بات بتائے گا، کوئی سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرے گا، اس کو یہ کہیں گے غدار ہے، کیونکہ جو معاملہ ہے، آپ کے شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا، جنگ بندی کی اپیل کی تھی صدر ٹرمپ سے، اب اس کے بارے میں فائنینشل ٹائمز کے ساتھ ساتھ نیو یارک ٹائمز بھی سٹوری دے چکا ہے، وائٹ ہاؤس کو کنفرم کر چکا ہے کہ یہ ڈرافٹ جو ہے، جو شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہی گیا تھا اور اس کو ویٹ کیا گیا تھا اور یہیں سے وہ گیا تھا اور انہوں نے پیسٹ کیا، ٹویٹ کیا، لیکن انہوں نے ایک جہالت پر مبنی اقدام کیا جس کی وجہ سے پاکستان امبیرس ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اگر عقل استعمال کی جاتی تو اس کا بڑا بہترین بیانیہ بن سکتا تھا، حقیقت پر مبنی، لیکن چونکہ یہ عقل کل ہیں اور سب کچھ کرنا جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے پیسوں پہ، جو تنخواہوں پہ بیانیہ باز اور بیانیہ ساز رکھے ہوئے ہیں، وہ پیسوں سے ہی ان کا مسئلہ حل کریں گے، حالانکہ اس کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے دانش چاہیے ہوتی ہے، فہم و فراست چاہیے ہوتی ہے۔ وہی ٹویٹ جو ان سے کروایا گیا، اس سے یہ بھرپور سیاسی فائدہ اور اپنی امیج بلڈنگ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے کاپی پیسٹ کر دیا اور وہاں سے یہ پکڑے گئے، یہ ڈرافٹ تو آیا ہی ادھر سے ہے، تو بھائی اگر ادھر سے آیا ہے تو پھر آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے بیانیہ بنانے کے لیے، اور زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ پاکستان سے درخواست کی گئی ہے، پاکستان سے درخواست کی جا رہی ہے اور صدر ٹرمپ نے کی ہے کہ ہمیں اس قضیے سے نکالیں اور ہم بند گلی میں پھنس چکے ہیں، ایران کو تباہ کر نہیں سکتے، ایران کو مسمار کر نہیں سکتے، نشان عبرت بنا نہیں سکتے، لہذا ہمیں بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے، فیس سیونگ دی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جعلی اکاؤنٹس پہ بنوائیں گے اور اربوں روپے کا بجٹ رکھیں گے سوشل میڈیا کے لیے، اور پھر آپ توقع کریں گے کہ جعل سازی کے ذریعے سے، جعلی ٹویٹس کے ذریعے سے آپ کوئی مقصد حاصل کر لیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔